خالی شاخیں بلا رہی ہیں، آؤ پھولو کہاں گئے ہو تم؟ تعلیم کے افق پر ٹمٹماتے ستاروں، نونہالوں اور تشنگانِ علم و عرفاں، السلام علیکم ناظرین، غلام محی الدین ڈاکٹرائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے شہدائے APS کے بارے میں۔ خوبصورت گلاب جنہیں ماں باپ نے اپنے لبوں کا بوسہ دے کر چمن کی طرف روانہ کیا، کس کو معلوم تھا کہ وہ پھول جنت کی سیر کو چلے جائیں گے؟ ناظرین، میں اپنے احساسات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آج تو جنت میں خوب رونق ہوگی، آج تو جنت میں بہار کا سماں ہوگا۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں ان کو اسکولوں کے لیے۔ میرا نام عزیر علی ہے، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ مجھے 13 گولیاں لگی ہیں۔ میں اس امید سے سانسیں لے رہا ہوں کہ میرا ساتھی، میرے دوست محفوظ ہیں۔ میرا نام شہزاد ہے، میرے خوابوں کی اڑان بہت اونچی ہے۔ میں پائلٹ بنوں گا راشد مہناز کی طرح۔ میں فہد حسین ہوں، وہ سامنے دروازے پہ بندوق پکڑے کھڑا میری موت کی صورت میں، مگر میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اس کے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میرا نام شاہ زیب جیلانی ہے، میری ننھی آنکھوں کے سامنے میری ٹیچر کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ بھاگو بھاگو بچوں، اپنی جان بچاؤ۔ میں نے کہا ماں، میں آج اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں نے اپنے لبوں کا بوسہ دے کر کہا، میرے لختے جگر، بھلا امتحان کے روز بھی کوئی سستی کرتا ہے؟ ابھی تجھے بہت پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ سن کر میں سرشار ہو گیا اور اسکول کو جھٹ سے تیار ہو گیا۔ پر کسے معلوم تھا کہ دشمن بیٹھے ہوئے تھے گھات میں، جب لاشیں گرے تو پرچے تھے ہاتھ میں۔ یکا یک گونج اٹھے صداؤں سے در و دیوار، خون خون ہر جگہ چیخ و پکار، گولیاں سینوں کو چیر کر پار ہو گئیں۔ یوں بھی کوئی امتحان میں سرخرو ہوتا ہے بھلا؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی موت کے روبرو ہوتا ہے ماں۔ ماں تو اب میرا انتظار مت کرنا، یوں خود کو رو رو کر ہلکان مت کرنا، میں اب واپس نہیں آؤں گا ماں۔ ناظرین، اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نہایت اچھے دوست ہیں جو کہ لکھاری بھی ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے تربیت اولاد، جو کہ معاشرے میں اولاد کے مسائل کے حوالے سے ہے، جنہوں نے 4 سال کی ریسرچ کے بعد وہ کتاب تحریر کی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت اچھے ریویو دیے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں محمد معین افضل صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آج کے دن کون بہتر محسوس کرے گا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کی میں نے گفتگو سنی، آپ نے بہترین گفتگو کی، لیکن آج کا دن بہت غمگین ہے، میرے لیے بہت زیادہ دکھ کا دن ہے۔ میں آج بہتر محسوس نہیں کر رہا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 16 دسمبر کا دن قیامت صغریٰ کا دن تھا۔ ہم اپنے مہمان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ خالی شاخیں بلا رہی ہیں، پھولو آؤ کہاں گئے ہو تم؟ آج کس کی حالت بہتر ہوگی؟ آپ خود بتائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس وقت کالج میں تھے اور ہم گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، ہمیں منع کیا جاتا تھا لیکن ہم باز نہیں آتے تھے اور بعض لڑکے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں پر اب ہم کھیل رہے تھے، ایک استاد آئے اور انہوں نے کہا، سب کو جمع کیا اور بڑی سختی سے کہا کہ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی 16 دسمبر کا واقعہ وہاں پر ہوا ہے اور آپ یہاں پر بار بار منع کرنے کے کھیل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر سب جمع جب تھے 16 دسمبر APS میں، تو کسی نے اندر سے کہا کہ یہاں پہ لوگ جمع ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ چیزیں
ہمارے سے کیوں چھپی ہوئی ہیں؟ ان کا میں آہستہ آہستہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ ان کا حل کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں کیوں دیر سے یاد آتی ہیں۔ حقیقت میں قصور ہمارا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں واقعات ہوتے ہیں، اس میں قصور ہمارا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، پھر ہم ایک دن کلاس لے رہے تھے، اس کے کچھ دنوں بعد جب یہ سانحہ ہوا ہے، تو استاد کلاس میں کھڑے ہو کر بتا رہے تھے تو وہاں کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک وزیر نے نکال کر اپنے جو ہے وہ یہاں پر لوور پنجاب میں ضرورت تھی وہاں وہ ساتھ لے کر آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شاہانہ طرز زندگی، یہ پروٹوکول۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سکول یونیورسٹیز کی دیواریں اونچی ہونے لگ پڑیں، سیکیورٹی گارڈ الاٹ ہونے لگ پڑے۔ بھائی ہم پہلے کہاں تھے؟ پہلے اگر ہم کر لیتے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نہ ہم خود قابل ہیں، نہ ہمارے سیاستدان قابل ہیں، نہ وہ خود قابل ہیں، نہ وہ کسی قابل کو آگے آنے دیتے ہیں۔ مینجمنٹ ان میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ زیادہ کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک وہ لفظ ہے جس پہ موضوع بن سکتا ہے کرپشن، کہ اس ملک میں اس حوالے سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل تھے، جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، شہدائے APS، کیا یہ آنے والا مستقبل نہیں تھا؟ ان کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ ہماری ذمہ داری، بالکل ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سب سے اولین ذمہ داری ان کی ہے جن کے ہاتھ میں نظام ہے۔ میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی قصور ہے، کیونکہ ہم قابل لوگوں کو نہیں چنتے۔ باسط صاحب، آپ نے بھی پڑھا ہوگا میٹرک اور FSC کی انگلش کے مضمون جو ہیں، جنہیں ہم ایسے کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے واقعات حکومتی ارکان ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم کیوں سمجھدار نہیں ہوتے؟ آپ بتائیں، کب ہم سمجھدار ہوں گے؟ سانحہ ساہیوال ہوا، کہاں ہیں اس کے شواہد؟ کہاں ہیں سزائیں دینے والے؟ آج یقین مانیں میرے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ بڑے جذبات ہیں، میں بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، ہم سب سے زیادہ طاقتور قوم ہو کر ڈرے ہوئے ہیں۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پر پاکستان میں آگے پیچھے گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، کیا یہ باہر کے ملکوں میں ایسا کیوں نہیں گھومتے؟ وہ کہتے ہیں کیا 2 گھنٹے کا سفر جو ہے ان کے ذہن کو چینج کر دیتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر وہی کام دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ مومن نہ کبھی گھبراتا ہے، نہ شہادت سے ڈرتا ہے۔ وقت نے ہمیں پکارا ہے، وقت نے ہمیں پکارا ہے، تو کل بھی ہارا ہے، تو آج بھی ہارا ہے۔ سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ کس چیز میں؟ معاشرے کو ٹھیک کرنے میں۔ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہر انسان اگر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات رونما ہی نہ ہوں۔ پوچھا کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھانا چاہوں گا کہ ایک گاؤں ہے، اس میں یہ حقیقی واقعہ ہے 6 ماہ پہلے کا، کہ ایک نوجوان جو تربیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جس نے شادی کر لی، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد وہ پہلے شراب پیتا تھا بعد میں، اور اس کے بعد یہ وقت آیا کہ وہ جیسے نشہ کرتے ہیں اور ٹیکے لگاتے ہیں، وہ وہاں تک چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ فوت ہو گیا۔ اور آپ یقین مانیں کہ وہ نوجوان انتہائی بہادر انسان تھا، لیکن ایسے لوگوں کو کون سمجھائے آ کر، کون بتائے؟ یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہو کر اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ ہمیں لگا دیا گیا ہے سائنس پڑھنے پر، ادھر ہم تخلیقی ہم ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج والدین بچوں کو کیا تخلیقی بنا رہے ہیں۔ میرے جاننے والے کئی لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اب اس نوجوان کی آپ والدہ کو دیکھ لیں، اس کی کیا حالت ہے، اس کے والد کی کیا حالت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نوجوان قبر میں ہے تو یقین کریں اس کی موت کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہے، ہم معاشرہ ہے۔ اگر اس کے خاندان والے اکٹھے ہو کر اسے روکنا چاہتے تو کیا وہ رک نہ جاتا؟ یہ دراصل یہ چیزیں، ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہی تب ہیں جب ہم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ جی آپ نے بہت اچھی کی سر۔ آپ کی بات سے مجھے بہت اچھی ایک بات یاد آئی ہے۔ میرے شہر میں میری نسل لوٹنے والوں پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے بات کی بیٹا جوان ہونے کی، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جو لوگ دوسروں کی اولادوں کو نشے پر لگا دیتے ہیں، کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو جوان کیسے کرتی ہیں؟ 20-21 سال تک وہ اس وجہ سے لے کے جاتی ہیں کہ کہیں حملہ ہو، کہیں سانحہ ساہیوال ہو، کہیں سانحہ پشاور ہو، کہیں اسے نشے پر عادی لگا کر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ چیزیں اب ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ اب ہمیں اپنا معاشرے میں کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ بھول جائیں کہ ترقی ممکن ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بچوں کے سامنے
استاد کو جلا دیا گیا، ٹیچر کو جلا دیا گیا۔ کیا ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سبحان اللہ۔ سر میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا، ان واقعات کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہم آنے والی نسل کو کس طرح ہم یہ پیغام دیں گے؟ آپ نے سنا تھا کہ سانحہ پشاور میں کچھ بچے ایسے تھے جن میں ایک احسن تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے کچھ طلباء کو بچایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بچے کی تربیت کیسے ہوئی تھی۔ ہمیں اپنی اولادوں کو ایسا بنانا ہے۔ پھر اگلا کہ جانباز فورس جو ہے پاکستان میں بہت سارے بچوں کی ٹریننگ کرتی ہے آفیسر کے حوالے سے اور سپاہی کے حوالے سے، تو ہمیں وہ کروانی چاہیے ہر محلے میں، ہر سکول میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل سکول میں نے دیکھا ہے کہ کالجز میں ہوتا ہے، سکول میں ہمارے ملک میں اس طرح کی ٹریننگ سیلف ڈیفینس کی ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ مسئلہ پتہ کہاں ہے؟ جی وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سبھی ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ واہ بھائی واہ۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارے جو ہے نا وہ اندر کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ اگر ہم شامل نہ ہو نا تو ایسا کبھی نہ ہو سکے۔ بالکل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ سانحہ ساہیوال ہوا، ہم برابر کے شریک ہیں ایسے واقعات میں۔ کیوں کہ اس ملک کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ آپ یقین کریں یہ جو آنے والا مستقبل نوجوان ہے نا، اگر انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہ کی، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اقبال کا خودی کا فلسفہ نہ پہچانا، تو یقین مانیں ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام ہی رہیں گی۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری۔ اس معاشرے میں آئے روز ڈرامے فلمیں اس معاشرے کی عکاسی پر بنتی ہیں، لیکن ہم نہیں سیکھتے، ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا سر، آپ اس کے بارے میں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ہماری آڈینس بھی سن رہی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا فلسفہ، ان کی شاعری ہمارے لیے بہترین رہنما ہے، ہمیں اسے اپنے اندر جگہ دینی چاہیے۔ ان کے بیٹے جاوید اقبال نے کہا تھا نا کہ جس دن ایک مشرق کے اقبال کو نوجوانوں نے پڑھ لیا اس دن مغرب کی شامت آ جانی ہے۔ میں کہتا ہوں جس دن آپ نے اقبال کو پڑھ لیا، یہ 2 نمبر سیاستدانوں کی جگہ ہی نہیں ہوگی اس ملک میں۔ حقیقت میں ہمیں لگایا ہوا ہے عارضی چیزوں پر۔ ہمارے شہید جو ہیں یہ ہمارا فخر ہیں، ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں ان کا تاریخ سے نام مٹ جاتا ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ ہم ذمہ دار نوجوان کی صورت میں، ذمہ دار شہری کی صورت میں اپنا کردار ادا کریں گے اس معاشرے میں۔ اگر ہم آج وعدہ نہیں کرتے تو یقین مانیں آنے والے وقت میں ایسے واقعات رونما ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہمیں خود سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم جڑ سے جبر مٹانے والے، ہم ظلم کو مار مٹانے والے، موت کو آنکھ دکھانے والے، ہم کب مصیبت سے گھبراتے ہیں، ہم ظلم جبر موت سے لڑ جاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر ایک بات بول کر میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اگر ہمیں ایسے حادثات سے بچنا ہے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت ایمان و اسلام پر کرنی ہوگی۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزائن گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزائن گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔